ایک ایسی شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ یقیناً ٹی وی پہ آپ کے پروگرام سنتے ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت کو ان پر بجا طور پہ فخر ہے۔ جس بھی مسئلے پر آپ گفتگو فرماتے ہیں ایسی سیر اصل گفتگو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہر ایک کی تسلی بھی ہو جاتی ہے، تشفی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اہلیت سے نوازا، تو کیوں نہ اہل سنت و جماعت ان پہ فخر کرے۔ میری مراد مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی عظیم علمی شخصیت حضرت قبلہ مفتی محمد عنصر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ اللہ رب العزت کی حمد ثنا اور بارگاہ فخر آدم بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریا
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہزاروں لجاجتوں اور لاتعداد نیازمندیوں کا نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے صدر محترم آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سید السادات، پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستان عالیہ چورا شریف انتہائی عزت و احترام کے لائق، واجب التعظیم، لائق عزت تکریم، ذی وقار و ذی احتشام، محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات آپ کے دلوں میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہماری اخروی نجات کا سبب بنائے۔ مجھ سے پہلے اہل سنت کے نامور اور ممتاز علماء ربانیین سے آپ بڑے عمدہ اور بڑے عظیم الشان خطابات سماعت فرما چکے ہیں، بالخصوص خطیب الاسلام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ساجد محمود فراشوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کے بعد اہل سنت کے مشہور و معروف خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا شاہ جہان صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر حضرت علامہ مولانا محمد صدیق صاحب کوثر اور دیگر حضرات کے خطابات اور ملفوظات سے آپ محظوظ ہو چکے ہیں۔ معزز و محترم ناظرین، میرے لیے یہ موقع ہے کہ اس آستانہ عالیہ پر مجھے حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے چند مرتبہ مجھے الحاج خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب چوراہی نے حکماً یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے فرمایا،
لیکن سوء اتفاق کہ میں یہاں پہ حاضری کا شرف و اعزاز حاصل نہ کر سکا، آج اپنے عزیز محترم المقام جناب امجد چوراہی صاحب جو حضرت پیر صاحب کے بڑے خصوصی خادم ہیں اور محترم المقام صوفی محمد رمضان صاحب چوراہی کے بیٹے اور بھتیجے ہیں، ان کے فرمان سے پیر صاحب کا حکم ہوا تو میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی یہ حاضری میں اپنے لیے گناہوں کا کفارہ بھی سمجھتا ہوں، اپنی اخروی نجات کا سبب بھی سمجھتا ہوں اور اپنے لیے سرمایہ حیات بھی سمجھتا ہوں۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہیں ان کا ذکر ایسا ہے جس کی مقبولیت میں ذرا برابر شک نہیں کیا، کیونکہ ہمارا نظریہ ہے کہ ذکر اولیاء بالواسطہ ذکر نبی ہے اور ذکر نبی حقیقت میں ذکر خدا ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل میں جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 312 پر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں لا يحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فإذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان وأحبائي وأوليائي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کا ناراض ہونا اور راضی ہونا اللہ کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ناراضگی اور اس کی خوشی اللہ کے لیے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ، جس شخص نے اپنی ناراضگی اور اپنی خوشی کو محض اللہ کے لیے کر لیا، اس میں شک نہیں کہ اس نے ایمان حقیقت کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 چیزیں جمع ہو جائیں اس شخص کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کی توجہ شامل حال رہی تو یہ گفتگو میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اہل سنت کی محافل میں اگر حدیثوں پہ وجہ طاری نہ ہو، شعروں پہ وجہ طاری ہو جائے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کا ایک سبب ہوگا کہ حدیثوں پہ وجہ نہیں آتا، شعروں پہ آ جاتا ہے۔ میں شعروں کا مخالف نہیں ہوں، شعر کوئی تاجدار گولڑا کہہ جائیں، اعلیٰ حضرت کہہ جائیں تو پھر تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے، پھر بھی کتنا بھی اچھا ہو جائے اچھا ہے، لیکن آمنہ بلال کے فرمان کا مقابلہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حدیث مصطفیٰ پیش کر رہا ہوں، اور حدیث مصطفیٰ پہ یہ کہنا کہ سبحان اللہ کہیے یہ تو آپ کے بھی ایمان کا تقاضا ہے، مجھ ناچیزہ ایمان کا بھی تقاضا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 چیزیں جمع ہوں اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا من احب للہ
ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس شخص میں چار چیزیں جمع ہوں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو. یہ چار چیزیں ہیں اس کے اندر. محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، دشمنی اللہ کے لیے کرتا ہے. ابھی توجہ پوری میری طرف ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مرتبہ پھر سنیے. فرمایا جس میں چار چیزیں جمع ہوں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. لمبے چوڑے معاملے نہیں، صرف چار چیزیں جس میں ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہے. کیا ہے؟ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا یہ پیغام ہو کہ فقط محبت کرتا ہے، دشمنی نہیں رکھتا، وہ حدیث مصطفیٰ کا صحیح مفہوم سمجھے. جہاں محبت کرتا ہے وہاں دشمنی بھی رکھتا ہے. جہاں دسترخوان وسیع کرتا ہے، جہاں اپنا پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے، وہاں اللہ کے لیے کبھی مٹھیاں بند کر دیتا ہے، دروازے بند نہیں کر دیتا ہے. جس کے چار چیزیں ہوں اس کا ایمان پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اور پھر جس کی محبت اللہ کے لیے ہو جائے اس کو رب کیا دیتا ہے؟ یہ موطا امام مالک میں حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بڑی مشہور حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا، سبحان اللہ. میں یاد کر رہا تھا موطا امام مالک حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ جس کو اللہ کی خاطر محبت نصیب ہو اس کا مرتبہ کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ. رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے دو بندوں کی محبت کو، ان دو شخصوں کی محبت کو اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرا لیا. ویسے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں. کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب دینا اس پہ واجب ہے، روزہ رکھتے ہیں ثواب دینا اس پہ واجب ہے، عبادت کرتے ہیں جنت میں داخل کرنا اس پہ واجب ہے. اللہ پہ کچھ واجب نہیں. سارا دن نماز پڑھو کچھ بھی نہ دے اس پہ واجب نہیں. تو پھر آپ کہیں گے پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جو کچھ وہ ادا کرتا ہے اپنی مہربانی سے کرتا ہے. یہاں بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے ذمہ کرم پر ضروری ٹھہرایا ان دو بندوں کی محبت کو جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جاتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب وہ دو چیزیں دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرنے لگ جائیں ان کو پھر اللہ اپنا محبوب بناتا ہے. ایک ہوتا ہے محب ہونا، ایک ہوتا ہے محبوب ہونا. تو محبوب کوئی ہو جائے تو پھر کیا مرتبہ پا جاتا ہے. حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا فرماتے جب تک میں محب تھا فقط تو میرا مرتبہ یہ تھا کہ وہ کہتا تھا میں کرتا تھا. جب سے مجھے درجہ محبوبیت نصیب ہو گیا تو پھر 1-2 سال نہیں پورے 30 سال بیت گئے میں درجہ محبوبیت میں ہوں. پھر میرا معاملہ یہ ہے پہلے وہ کہتا تھا میں کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے. سبحان اللہ نے مانا مجھے نہیں دیا. یہ جب بندہ محبوب ہو جاتا ہے پھر اس کا مرتبہ ہی اور ہو جاتا ہے. تو ان 4 چیزوں سے بندے کو درجہ محبوبیت نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول الذی کنت تحبہ فیہ. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے لیے تو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرے گمان میں تمام سلاسل کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں. جو فرماتے ہیں اپنی کتاب سر الاسرار میں
فرماتے ہیں میرا کہنا نہیں، میرے جد اعلیٰ حضرت علی کا کہنا. سبحان اللہ. کہتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ. کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جس پہ وجد نہ ہو سمجھو اس کا دین کوئی. جس کو وجد نہ آتا ہو سمجھو اس کا دین ہے ہی نہیں. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سر الاسرار میں فرماتے ہیں. اور چند سطر چھوڑ کر پھر سرکار کی حدیث بھی نقل کر دی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توادی عمل الثقلین. سچے جذبوں میں سے ایک سچا جذبہ اگر کسی شخص کا مقدر ہو جائے سمجھ لو کہ دونوں جہانوں کے عمل کے برابر ہو جائے گا. دونوں جہانوں کے عمل کا بدن ایک طرف، سچے جذبے کا ایک لمحہ. میں حدیث پڑھ رہا ہوں ذرا غور سے سمجھنا رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو ان عبدین تحابا للہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول الذی کنت تحبہ فیہ. اگر دو بندے اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں، ایک رہتا ہو مشرق میں دوسرا رہتا ہو مغرب میں، سبحان اللہ. زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ کی ہو، زندگی میں کبھی آنا جانا بھی نہ کیا ہو، محض اللہ کی خاطر ایک دوسرے کی محبت میں بن جائیں. ایک رہتا ہو رجگل میں، دوسرا رہتا ہو چورا شریف میں، ایک رہتا ہو انگلستان میں، دوسرا رہتا ہو سرہند شریف سے، ایک رہتا ہو مانچسٹر میں، دوسرا رہتا ہو بغداد میں. واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. اہل علم کی محفلیں پوچھ لو، اگر لجمع اللہ نہ بھی ہوتا جمع اللہ بینہما بھی ہوتا تو کام تو چل جاتا، لیکن لام کا اضافہ کر کے فرمایا لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ. کوئی صورت ایسی نہیں کہ رب ان دونوں کو جمع نہ کرے. رب ہر صورت میں چاہنے والے کو محب کے برابر بنا اور پھر فرمایا کھڑا ہی نہیں کریں گے. پھر فرمایا صرف یہ نہیں کہ اس کے قدموں میں ڈال دیں گے، کچھ کہیں گے نہیں. وَيَقُولُ الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ. فرمایا پھر تمہیں تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں تیرا ہوں. تجھے یہ کہنا نہیں پڑے گا میں چرائی ہوں. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں میں نقشبندی ہوں، قادری ہوں، سوربندی ہوں. رب کہتا تو تعارف تو نہیں کروائے گا، ہم کروائیں گے. یہ تیرا کیسے ممکن ہے کہ جس کا تعارف رب کروائے اس کو چھوڑے بغیر وہ راہی جنت ہو جائے. عزیزان گرامی قدر جو ان سے رشتہ اخوت قائم کر لیتا ہے اس کے لیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں اور اپنے مضمون پر گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود. یہ عبداللہ بن مسعود صاحب النعلین والسواق والغسل. یہ آپ کی توہین ہوگی میں بار بار کہوں گا سبحان اللہ. آپ کو عادت ہے آگے پیچھے نگاہیں کرنے کی، بندے کو عادت ہے توجہ سے سنانے کی. توجہ کر کے حدیثیں سنو، پھر حدیث کا مسئلہ ہے نا. تو توجہ کیے بغیر حدیثیں پھر دیواروں کو سنانا تو میرا مطلب نہیں نا. مہربانی فرماؤ تمہارا مزاج بڑا اونچا ہوگا لیکن حدیث سے اونچا تو نہیں ہو سکتا نا مزاج. ہوں گے کہنا صاحب النعلین والسواق والغسل. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین چاروں صحابہ کے بعد میدان فقاہت میں اپنا سامنے پوری امت میں نہ رکھنے والا اور آقا کونین کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھنے والا. سارا زمانہ ترانے گاتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. یہ ہے وہ شخص جو پوری زندگی سرکار کے جوڑے اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے. سینے سے لگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھا. اس میں تصور میں وہ منظر تو لائیے نا، دربار بھی کیسا ہی سجا ہوگا. کہتے ایک شخص آیا، اس نے آگے کیا کیف تکون فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم. آقا اس بندے کے
بارے میں کیا خیال ہے؟ جو کسی قوم سے محبت ٹوٹ ٹوٹ کے کرتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں، ان جیسا ہے نہیں، ان جیسا نہ ہونا، ان سے نہ ملنا، اس کے کئی معنی ہیں۔ عبادت ان جیسی نہیں کر سکتا، زہد و ورع ان جیسا نہیں رکھتا، ریاضت میں ان جیسا نہیں، ملاقات زندگی میں ان سے نہیں کر سکا، اخلاص ان جیسا نہیں رکھتا، لیکن محبت میں سچا ہے، دل میں ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے۔ جو علماء موجود ہیں میں ان کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں اس مقام پر، وہ ہے بڑا کام کا۔ اعلیٰ حضرت کی ساری شاعری بڑے کام کی اللہ کے گھر سے۔ اس مقام پر اس کا مفہوم واضح کرتے ایک مقام پہ فرماتے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ہوں مسلمان کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا بتائیے اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو عبادت میں ناقص ہے، محبت ان سے کرتا ہے جو اونچے درجے کے ہیں۔ حضرت کہتے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں۔ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو، یہ آپ کے دل میں اتارنا میرے بس میں نہیں ہے۔ ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جو پت قطرہ ہوتا ہے نمی تو اس میں بھی ہوتی ہے، تم سمندر صحیح ہم قطرہ صحیح ہے تو اسی رستے کے راہی رہا۔ کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، آقا بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا ہے نہیں، ان جیسی عبادت بھی نہیں کر سکتا کر سکا، ان جیسا زہد و ورع بھی نہیں رکھا لیکن ہے ان کا۔ جواب میں پورے قدس کی پتنیوں کو حرکت ہوتی ہے، رحمتوں کے پھول برستے ہیں، دل کا کشور ودا کر لینے والی آواز میں میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں المرء مع من احب۔ ارے سوال کرنے والے اس کا جواب سن، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھا دیا۔ اور یہ تو حدیث میں فرمایا، تو قرآن پاک سے پوچھ لو، قرآن مجید میں تو رب ذوالجلال نے اس کا فیصلہ ہی فرما دیا۔ فرمایا بندہ تو بندہ ہے نا، ان کے دروازے پہ کتا بھی آ کے بیٹھ جائے خالی نہیں رہ سکتا۔ 309 برس بھی بیت جائیں، 309 برس بھی بیتے تو جو حالت ان بندوں پہ جاری ہو ان کے سجدے سے رحمت کا کوئی حصہ اس کو بھی مل جاتا ہے۔ امیر عبدالواحد بالگرامی شبہ سنابل میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کتا موافقت رکھتا تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ویسے ہی مرید ہوتا ہے پیروں کا لیکن موافقت نہیں رکھتا، دل سے موافقت نہیں رکھتا۔ فرماتے دل کی موافقت نہ ہو تو پھر جو صحبت ہے فائدہ نہیں دیتا۔ اس پر دو باتیں ان کی ہیں، اور ایک بات جو حضرت داتا گنج بخش حجویری کی ہے کشف المعجوب میں، وہ فرماتے ہیں اگر بغیر دل کی موافقت کے صحبت فائدہ دیتی ہو تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی نہ ہو۔ 350 برس اپنے باپ کی مجلس میں بیٹھا ہے لیکن دل نہیں بنایا بابا سے، اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھے دل بنا لے، دل بن گیا تو پھر انہیں کے ساتھ اٹھے گا۔ داتا گنج بخش حجویری نے کو کشف المعجوب میں لکھا ہے، میں اس ہستی کا نام تو نہیں لے سکتا کہ شاید کسی کو برا لگے لیکن داتا صاحب نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر بغیر دل کی موافقت کی خدمت فائدہ دیتی، بغیر دل کی موافقت کے خدمت فائدہ دیتی، دل نہیں بناتا پیروں سے خالی خدمت کرتا ہے، فرماتے ہیں بغیر دل کی موافقت کے خدمت فائدہ دیتی تو فلاں شخص جہنمی نہ ہوتا۔ اگر کوئی سمجھ گیا ہو تو سمجھ گیا ہو، اگر میں راز میں رہ جائے تو بات اچھا، لیکن داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ دل کی موافقت نہ ہو تو خدمت میں ساری ہر سے خرچ کر دی جائے، دفاع کے لیے سر تام کے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا اگر خدمت بغیر دل کی موافقت کا فائدہ دے تو فلاں شخص جو ہے آپ کے کونین کا رشتہ دار وہ کبھی جہنمی نہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ دل مل گیا تو قیامت کے دن جہاں اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے وہاں ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ میں نے جو حدیث شروع کی تھی اسی سے میں آگے نکل گیا۔ حدیث یہ تھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یغضب للہ ویرضی للہ فاذا فعل ذلك
اور اولیاء کے بھی امام ہیں، جن کو طریقت میں، شریعت میں، معرفت میں، حقیقت میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، جنہوں نے اس میدان کے اندر اپنا ثانی نہیں چھوڑا۔ آپ سن چکے ہیں علماء سے گفتگو بڑی وضاحت کے ساتھ، جس طرح بھی بیان ہوا کہ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب فاروق اعظم سے ملتا، یہ 26 واسطوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، اور جن کی نسل حضرت عبداللہ بن عمر کی، بذات خود حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں میدان بدر میں آیا تھا، میدان بدر میں موجود تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آقا کونین کی بارگاہ میں ایڑیاں اٹھائی تھی، میں نے کہا کہ سرکار مجھے بھی لے چلیں، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عمر تھوڑی ہے، ابھی تو میدان جنگ کے قابل نہیں ہوا، تیرے بازوؤں میں جب کس بل پیدا ہو جائے گا میدان جنگ کو میں آپ آواز دے گا۔ کہتے پھر میں جنگ خندق میں بھی آیا تھا، پھر بھی چھوٹا سمجھ کے واپس کیا گیا، میدان احد میں مجھے قبول کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں حدیثوں کی روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2000 سے بھی زائد حدیثیں روایت کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شادی حضرت امام حسن مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی۔ یہ قریشیوں کا جو خاندان ہاشمیوں کا، قریشیوں کا، اس کو ہمارے علماء نے حدیث کی روح سے ایک دوسرے کا خف قرار دیا۔ اگر کسی کا کوئی ایسا نظریہ ہو تو یہ قریشی بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو عدی قبیلہ سرزمین عرب کے اندر، سرزمین مکہ المکرمہ میں، خاندان قریش کے اندر ہاشمیوں کے بعد اور امویوں کے بعد، یہ جو بیان کرتے ہیں نا، میں کہتے ہیں بھائی خاندان امویوں نے یہ کیا، امویوں نے یہ کیا، تو اموی خاندان کے اندر حضرت عثمان غنی، بعض اوقات کو جاہل قسم کا ملا ہمارے اسٹیج پہ بھی چڑھ کے اس طرح کی بات کر جاتا ہے کہ امویوں نے یہ کیا۔ پہلے سمجھنا چاہیے امویوں میں ہے کون کون؟ عثمان غنی اموی ہیں، امیہ کی نسل سے، اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان بدر میں لڑنے والے ہیں، جو عتبہ کے بیٹے ہیں، شیبہ کے بھتیجے ہیں، ولید کے بھائی ہیں، حضرت امیر معاویہ کے سب کے ماموں ہیں، وہ بدر کے اندر آنے والے شخص ہیں، وہ بدری صحابی۔ اس لیے بنو امیہ کے خاندان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کسی ایک بندے کی وجہ سے۔ یزید کا کردار برا ہے، وہ بدبخت ہے، اس پہ لعنتیں بھی برسائی جاتی ہیں، اس کا جو معاملہ اس کے ثبوت ہے، اور یہ قرآن نے کہا لا تذر وازرۃ وزر اخرى، ایک کے گناہوں کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پورا ہو جائے تو باپ کو کوئی کہیں گے؟ تو ابو جہل جو ہے وہ صحابی کا باپ ہے، تو صحابی کو برا بلا کہہ سکتے ہیں حضرات؟ اور فرمائیے نا، میں جو بات کر رہا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی امام حسن مصطفیٰ کے ہاں ہوئی ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی کتاب اٹھا کے دیکھو، روضۃ القیومیہ کے اندر لکھا ہے کہ ان کی شادی حضرت امام حسن کے گھر میں ہوئی ہے، ان سے جو بیٹا پیدا ہوئے ان کے بدن سے، ان کا نام ہے شیخ ناصر۔ شیخ ناصر کے بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی ہے اسحاق، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی ہے موسیٰ، ان کے بیٹے ہیں جن کا اسم گرامی ہے عبداللہ الواحد الاکبر، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی ہے عبداللہ جن کا لقب مشہور الواحد الاصغر، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی شیخ مسعود، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی شیخ سلیمان، ان کے بیٹے جن کا اسم گرامی شیخ محمود، ان کے بیٹے جن کا نام ہے شیخ نصیر الدین، ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے شیخ شہاب الدین فرد شاہ کابلی، یہ کابل کی سرزمین کے بادشاہ گزرے ہیں، انہی کی نسل سے آئے بابا فرید الدین گنج شکر بھی انہی کی نسل سے آئے مجدد الفسانی کے ساتھ، جو ان کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 971 ہجری کو پیدا ہوئے، جمعہ المبارک کی شب کو، اور شب جمعہ جو ہے اس کو تو آپ جانتے ہیں نا کیا مرتبہ اس کا، کہ شب جمعہ اہل سنت کا، اہل اسلام کا نظریہ رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ آج جو رات گزر رہی ہے یہ کل آنے والے دن کی رات، سوموار کی رات، تو شب جمعہ جو ہمارے ہاں جمعہ رات کو ختم ہوتے ہیں، اور ہے نا پتہ چلتا ہے اہل سنت کو پہلے ہی معلوم ہے گاؤں میں بھی، تو مولوی اشرف علی تھانوی کا بھی نظریہ ہے، شیخ عبدالحق صاحب کا نظریہ ہے، عبد الرحمن
فسانی اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوا. آپ کے والد محترم جن کا اسم گرامی حضرت عبد الاحد، وہ اپنے زمانے کے نامور اولیاء کاملین میں سے، اور بذات خود ان کو 3 سلسلوں سے خلافت حاصل ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ سے، سلسلہ عالیہ سہروردیہ سے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلے جدا کوئی نہیں کہ کوئی بے عقل کا اندھا سمجھے بھائی نقشبندی ہو تو قادری ہو نہیں سکتا، قادری ہو تو چشتیوں سے تعلق ہی نہیں رکھ سکتا، چشتی ہو تو سہروردیوں کو پوچھ ہی نہیں سکتا. یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے. میں یہ بات برملا طور پہ کہنا چاہتا ہوں، نام بے شک جدا جدا ہیں لیکن سب کے فیض کا مرکز گنبد خضرا ہے. آپ کے والد محترم حضرت کمال کیتلی سے، خلیفہ مجاز سے سلسلہ قادریہ میں، آپ کے والد محترم سلسلہ عالیہ چشتیہ میں عبد القدوس گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت تھے، اور ان کے بیٹے سے آپ کو خلافت ہے. خود آپ نے تذکرہ کیا ہے مکتوبہ شریف میں، یہ دفتر سوم میں مکتوب نمبر 87 میں حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں لکھتے، ذرا غور فرمائیے. گفتگو تھوڑی سی توجہ سے سننے والی ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس مقام پر. آپ فرماتے ہیں ارادت من بی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسائط کثیرہ در طریقہ نقشبندیہ بیست و یک واسطہ درمیان است بدر طریقہ قادریہ بیست و پن بدر طریقہ چشتیہ بیست و ہفت. آپ فرماتے ہیں بندے کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض ملا ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے واسطوں سے وہ فیض مجھے نصیب ہوا ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر مجھے فیض ملا 21 واسطوں سے، سلسلہ قادریہ سے فیض ملا 25 واسطوں سے، سلسلہ چشتیہ سے فیض ملا 27 واسطوں سے. اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب معلوم ہوا کہ یہ تینوں سلسلوں سے ہی ان کو خلافت بھی ملی ہے اور معلوم بھی ہوئے ہیں. اور آگے 2 سطر چھوڑ کر مجدد فسانی کا اپنا فرمان ہے. کہتے ہیں میرا طریقہ کیا ہے، اپنا بھی سن لو. فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کیا ہے، آپ کا فرمان یہ میں نے عرض کیا دفتر سوم مکتوب نمبر 87 جو عبارت میں نے بھی پڑھی ہے، اس کی 2 سطروں کے بعد آپ کی تیسری سطر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. آپ حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں در طریقہ من در سلسلہ من سلسلہ رحمانیہ کہ من عبد الرحمن است، کہتے ہیں من عبد الرحمن است امچے رب من رحمان است و مربی من ارحم الراحمین و طریقہ من طریقہ سبحانی است. اگر رہ گیا میں تو میرا معاملہ کیا ہے، فرماتا ہے میرا سلسلہ تو سلسلہ رحمانی ہے، اس لیے کہ میں رحمان کا بندہ ہوں اور میرا رب رحمان ہے اور میری تربیت کو بغیر واسطے کے آپ ہی کرتا رہتا ہے. یہ واسطوں کے بھی فیض اس نے دیا ہے اور کسی سلسلے کو آپ نے زندگی میں برا نہیں کہا. بلکہ ایک بات عرض کر کے پھر میں نقشبندیہ سلسلے پر ان کا جو کلام ہے سنانا چاہتا ہوں. اگر کوئی نقشبندی نہ بھی ہو تو یہ ان کا فرمان ہے، سننا ضرور چاہیے. بذات خود سلسلوں کے ہاں ان کے جو تعلق تھا وہ کیسا تھا. آپ کی سوانح عمری پڑھ کے دیکھ لیجیے، ایک نہیں 20 کتابوں میں یہ بات درج ہے. حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ خود چل کے خواجہ اجمیر کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے. وہ خواجہ اجمیر جن کے بارے میں یہ بات مشہور ہے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہے، جن کے مرید کے ہاتھ پر بابا فرید الدین میرے شکر نے بیعت کی تھی. حضرت خواجہ مختار کاکی جو ماں کے پیٹ سے 15 سے 12 زبانیں یاد کر کے آئے تھے، تو بھی ان کی بارگاہ میں سر کے بل جانے کو ترجیح دیتے. خواجہ اجمیر کے دروازے پر جب آپ حاضر ہوئے حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت کے لطائف بھی آپ نے خود بیان کیے اور فرمایا کہ خواجہ صاحب نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی، بڑی ضیافت کی ہے، میری بڑی چیزوں سے نوازا ہے مجھے. اور پھر حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کے جو سجادہ نشین تھے انہوں نے قبر مبارک کا جو قبر پوش ہوتا ہے غلاف اس کا اتار کے آپ کو پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم دیتے ہیں بادشاہ وقت کو، آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ بیعت وقت شریعت کے بھی بادشاہ ہیں، طریقت کے بھی بادشاہ ہیں، آپ بیعت وقت دنیا کے بھی بادشاہ ہیں، دین کے بھی بادشاہ ہیں. حضرت مجدد فسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلاف مبارک کو اپنے سر پہ رکھا.
اس کو بوسہ دیا ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، اور اپنے خادم سے فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ، اور ساتھ کیا وصیت فرمائی؟ وصیت کرتے ہوئے فرمایا اس کو سنبھال رکھ، جب میں دنیا سے گزر جاؤں، جب میری روح کفن منصری سے پرواز کر جائے تو مجھے اسی غلاف میں کفن دینا۔ معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی سلسلے کو برا سمجھا نہیں۔ 16 سلسلوں سے آپ کو خلافت ملی ہے، 16 خلافت سے خلیفہ معصوم تھے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کو سب سلسلوں سے اونچا سمجھتے تھے۔ آپ کا فرمان دفتر سوم کے ہی ایک مکتوب کے اندر ہے، فرماتے بدع کے طریقہ، بدع کے طریقے کہ اقرب فرماتے ہیں یقین جان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول تک واصل ہونے کے لیے طریقے بے شمار ہیں، لیکن سب طریقوں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ آپ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں اسبقو اوثق و اوثق، اسبقو اسبقو اوثق و اوثق اسلم و احکم و احکم اصدق و اعلی و اول و اعلی و اجل و ارفع و اکرم، سلسلہ عالیہ و سلسلہ علیہ نقشبندیہ۔ خود مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ تمام سلاسل میں بیعت ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے بندے سن، طریقے بہت سے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وہ طریقہ جو سب سے سبقت لے جانے والا ہے، سب سے زیادہ اعتماد کے قابل ہے، جو سب سے زیادہ سچا ہے، جو سب سے زیادہ اعتماد والا ہے، جو سب سے زیادہ قرآن کی اور سنت کی موافقت کرنے والا ہے، جو سب سے اول ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے کامل ہے، جو سب سے مکمل ہے، جو سب سے اجل ہے، یہ سلسلہ نقشبندیہ۔ یہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں اپنے سلسلے میں کہتے ہیں۔ پھر ان کی ہستی کا اندازہ لگائیے، جس ہستی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی مشہور و معروف ہستی ہے، حضرت خواجہ عبد الباقی محمد باقی۔ عبد الباقی میں نے اس لیے لگا دیا کسی کو اعتراض نہ رہے۔ حضرت حقیقی معنی میں جو باقی باللہ ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ سوال یہ، ہمیشہ مرید چل کے جاتا ہے پیر کے دروازے پہ، کبھی کسی نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ پیر خود آئے؟ میں سمجھاؤں کیسے آپ کو اگر آپ کی تربیت نہ ملے؟ عزیزان گرامی قدر، آپ چل کے جاتے خود چورا شریف، کبھی مہربان ہو جائیں پیر صاحب آپ تو خود آ جائیں تمہارے گھر۔ مثل مشہور ہے کہ جب پیاسا جاتا ہے کنویں کے پاس تو ادھر پوچھو مجدد الفسانی آپ تو ہندوستان سے گئے نہیں، تو باقی باللہ ہندوستانی ہے نہیں؟ میرے ساتھ تو چلو نا، کوئی گفتگو سنائے آپ تو ہندوستان سے گئے نہیں، سارے جاتے پیروں کے دروازے پر، تو آپ پیر کے دروازے پہ گئے نہیں، آپ کبھی ہندوستانی ہے بھی نہیں، آپ کبھی رہتے بخارا میں۔ کیا مرتبہ ہے اس مرید کا پیر خود چل کے آ جائے، خود آئے، اور وہ کہتے ہیں میں آپ نہیں آیا، مجھے میرے پیر نے بھیجا ہے۔ حضرت خواجہ امکنی رحمت اللہ علیہ ان کے مرشد ہیں، وہ فرماتے جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر، کہتے میں نے عرض کیا حضور نکاحت غالب ہے، بڑھاپا ہے، اگر مجھے معاف کر دیا جائے قبر لمبا ہے، اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں معذرت کا طلبگار ہو سکتا ہوں، اگر اجازت ہو جائے۔ کہتے حضرت خواجہ امکنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اگر ایسا کہتا ہے استخارہ کر۔ کہتے استخارے کے نتیجے میں دیکھتا کیا ہوں؟ ایک طوطی ہے، ہمارے ہاں لفظ طوطا بولتے ہیں، ہماری پنجابی میں یا اردو میں کشمیر میں ہو سکتا ہے طوطی بولتے ہوں، لیکن ہماری زبان میں طوطا کہتے ہیں۔ فرماتے طوطی ہے، میں نے کشف میں دیکھا استخارے کے بعد ایک طوطی ہے، میں اس کے منہ میں لعاب ڈالتا ہوں، اپنا تھوک مبارک لعاب ڈالتا ہوں اس کے منہ میں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جواب میں میرے منہ میں شکر ڈالتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں کشف میں مجھے یہ دکھائی دیا، استخارے کے بعد معلوم ہوا، میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کیا حضور استخارے میں یہ بات آئی ہے، میں طوطی کے منہ میں ڈالتا ہوں دعا اپنا، وہ جواب میں ڈالتا ہے شکر میرے منہ میں۔
نگرانی گرامی کو وہ فرماتے میں چل پڑا دیکھتا کیا کہتے کشف میں نے دیکھا کہتے جب میں سرحد سے گزر دلی جا رہے تھے ارادہ تھا دلی جانے کا ارادہ سرحد ٹھہرنے کا تو تھا ہی نہیں کہتے جب میں سرحد میں اترا ہوں تو کشف میں مجھے دکھائی دیا گیا ایک کتب ہے اور مجھے ایسا لگا شاید سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں اس کو دیکھ چکا ہوں اور جب میں سرحد میں اترا تو مجھے لگا میں کتب کے جوار میں اترا پورے کتب کے جوار کا معنی یہ کہ کتب کی ہمسائیگی میں اترا ہوں کہتے جب میں یہ محسوس کر چکا کہ کتب کی ہمسائیگی میں ہوں تو میں نے پورے سرحد کے اندر چکر لگایا سارے خانقاہ نشینوں کو جا کے دیکھا کہتے اچھے بڑے تھے سارے اچھے تھے لیکن جو شکل مجھے دکھائی دی گئی وہ نہیں تھی کہتے پھر میں سمجھ گیا دل میں میرا خیال تھا میں نے کہا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں وہ کتب ہو ابھی وہ یہ پیر کہتے ہیں مرید کے بارے میں آج تو سارے مرید ہی کہتے ہیں نا پیر کے بارے میں کہ میرا پیر بڑا ہے میں کہتا ہوں اس کی شان بھی تو دیکھو جس کے ترانے اس کا پیر بھی گا رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کتب کو تلاش کرنے نکلا جس خانقاہ کے اندر جاتا وہ نہ ملتا اور ملتے چہرے اور دکھائی دیتے وہ نہ ملتا کہتے پھر میں چل پڑا کہتے میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ شاید بعد میں آئے گا وہ کتب بعد میں آئے گا جو دکھایا گیا کہتے جیسے پہلی مرتبہ تو آیا نا میرے بارگاہ تو کہتے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی کتب ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میں سے اور پھر پیر کا مرتبہ بھی دیکھ لو حضور فرماتے مجھے دل فسانی خود میں جا رہا تھا حج پہ میں شریعت کے مسئلے نہیں کرتا میں فقیروں کے مسئلے کرنے لگا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شریعت کا مسئلہ یوں ہے میں نے کہا تو مجھے دل فسانی سے بڑھ کے نہیں جان سکتا حضرت مجھے دل فسانی حج کے ارادے سے جاتے تھے حج کے ارادے سے جاتے تھے حضرت مجھے دل فسانی کو جب پیر مل گیا پوچھتے اب کیا کروں آج کی بات ہے وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے حاجی لوگ مکے وال جاندے تے میں جانا تخت ہزارے تخت ہزارہ رانجے والا نے سمجھ بیٹھنا وہ تخت ہزارہ جو 1,24,000 لوگ ہزاروں میں حاجی لوگ مکے وال جاندے تے میں جانا تخت ہزارے تے جت وال ماہی ات وال کعبہ ابے کھول کتاباں چارے پیر و مرشد سید عالم چشتی نے بھی اس کا مفہوم کچھ واضح کیا وہ کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنا من پر چاہے اپنوں اپنے یار مناوے کسے دا کعبہ در شیریں دا تو کوئی لیلا دے گن گاوے کسے دا کعبہ در شیریں دا تو کوئی لیلا دے گن گاوے کسے دا قبلہ کیش نگر وال تو کوئی ہیر دا چاک سداوے آدم ساڑا قبلہ ہی اٹھے یہ دے کعبہ بھی سیس نواوے حضرت مجدد فسانی جانے کا ارادہ کر چکے تھے رستے سفر باندھ چکے تھے آج کو جائیں گے پیر و مرشد کے دروازے پہ حاضر ہوئے کیا کروں اور میں ٹھہر جا ویسا بنا دیں گے کہ جب جائے گا کعبے میں تو کعبے میں تو جائے گا تو طواف کرے گا کعبہ کعبے کا کعبہ طواف کرے گا تیرا تکبیر اللہ اکبر رسالت یا اللہ بندے کہہ سکتے ہیں بھئی کعبہ طواف کیسے کر سکتا ہے میں نے کہا حضرت سے تو پوچھنا تو حضرت فرماتے نہیں اور پروانے جو ہوتے ہیں کعبے بے نثار شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا اور پھر کیا تھا عزیزان گرامی قدر حضرت پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ان پر فیض ڈالتے تھے اور پھر اس پیر کے ہاں ان کے مرید کا مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا تھا ظاہر میں تو یہ ان کے مرید تھے لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا پیر خود ان کی لوگوں کا حسین ہو چکا تھا خود ان کا چاہنے والا ہو چکا تھا میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ فیض بھی فاروق اعظم سے ملا ہے کیونکہ فاروق اعظم کا مرتبہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کے مرید بھی تھے مراد بھی تھے طالب بھی تھے مطلوب بھی تھے محب بھی تھے محبوب بھی تھے چاہنے والے بھی تھے چاہے جانے والے بھی تھے اور ان کے چاہنے چاہے جانے کا حال کیا تھا حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں 3-5 مرتبہ حاضر وہ دلی کی سرزمین پر لیکن 3 مرتبہ گیا وہ حضرت کی زندگی میں
سبحان اللہ. حضور مجد الفسانی 3 مرتبہ گیا ان کی زندگی میں 5 مرتبہ گیا دلی کی 7ویں پر سرحد رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخری مرتبہ جب حاضر ہوا تو بڑھاپا تھا, نکاحت تھی, کمزوری تھی, تو فرمائے تھے اپنے بچے اٹھا کے لے آئے. سبحان اللہ. پیر و مرشد اپنے مرید سے کہتا ہے ذرا غور کیجیے, ہم نے تو یہ کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. مرید ہی بیچتے ہیں. ادھر دیکھو حضرت خواجہ باقی باللہ نے کیا دیکھا مجد الفسانی کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے دونوں بیٹے اٹھا کے پیش کر دیے. سبحان اللہ. فرمایا ان پہ توجہ ڈالیں. سبحان اللہ. تم کیا کرو جن کا پیر اپنے بیٹے پیش کرتا ہے کیوں کہ یہ مریدانہ انداز میں کہتے توجہ ڈال کر رب نے تجھ پر کرم کیا ہے بچوں پہ. اور پھر ان کی مائیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان پر بھی توجہ ڈالیں. اور حضرت مجد الفسانی نے جب ان کو خط لکھا تھا تو خط میں لکھا تھا تم ابھی شیر خار بچے تھے جو تمہارے باپ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے, کہتے اسی کا صدقہ ہے کہ پھر میں نے تم پر توجہ کی تھی. کہتے اللہ کے کرم سے مجھے یہ امید ہے قطعی طور پر کہ وہ توجہ ڈالنا رائے گا نہیں گیا ہوگا. اس کی برکت ہوگی. عزیزان گرامی قدر پھر مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو جو کارہائے نمایاں اس کو دیکھ کر ان کا مرتبہ کیا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ بھی بمانگے دوہل اعلان کرتا, اور وہ کہتے ہیں لا يحبه الا مؤمن تقی, لا يحبه الا مؤمن تقی ولا يبغضه الا فاجر شقی. کہتے خدا کی قسم بربلا طور پہ یہ کہتا ہوں افضل حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے, یہ محبت کرنا مومن ہونے کی نشانی ہے, یہ محبت کرنا متقی ہونے کی, پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے. کوئی متقی مومن کے بغیر ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں ان کی جو ان کا بغض ہے بدبختی کی نشانی ہے. فاجر بندہ کر سکتا ہے, سچا بندہ, جھوٹ اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی شاہ جان بدری صاحب نے فرمایا کہ اور مجددوں کو صرف اہل سنت نے مانا, مجد الفسانی کو انہوں نے بھی مانا. پہلی بات میں یس کر دوں کہ اہل سنت ہی صرف حق پر ہے, باقی کوئی راستہ حق پر ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو سنیوں نے مانا, سمجھو سب نہیں مانا. کوئی ٹولہ ایسا نہیں رہا جو حق پر ہو تو ان کو نہ مانے. رہ گئی مجد الفسانی کی بات, ان کا معاملہ یہ ہے کہتے الفضل ما شہدت بہ الاعداء. بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو. مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے مجدد لکھا. سبحان اللہ. نواب صدیق حسن بھوپالی جو خیر مقلدوں کا امام ہے, وہ بھی آپ کو مجدد صرف نہیں لکھتا, کبھی لکھتا ہے مجدد الف ثانی ہے. دیوبندیوں نے بھی مانا ہے, اور وہ بھی کہتے پھرتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر اگر مکتوبات شریف پہ عمل کر دیا جائے تو صحیح ہوگا. ہم کہتے ہو لیکن مانوں گے نہیں. عزیزان گرامی قدر پھر اتنے بڑے عالم ربانی ہو کر, اتنے بڑے ولی کامل ہو کر دین کے خادموں کے ساتھ کتنا پیار تھا. آج میں کتاب دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک حافظ قرآن پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. آپ مسند پہ بیٹھے تو آپ نے دیکھا وہ ننگے فرش پہ. حضرت مجد الفسانی نے جب یہ بات دیکھی تو اپنی مسند کھینچ کے پیچھے خود بھی ننگے فرش پہ بیٹھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا میری غیرت فاروقی ہے نا, غیرت فاروقی یہ پڑک گئی ہے کہ قرآن پڑھنے والا ننگے فرش پہ, اور میں مسند پہ بیٹھا ہوں, مجھے حیا آ گئی. کہتے میں نے اپنی بھی کھینچ کے پیچھے رکھی. اور پھر ان کی زندگی کا جو سب سے بڑا کارنامہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کا, یہ سب کے بس کی بات نہیں. ہر جگہ پہ جہاں جاتے درس ملتا ہے, چھوڑو جی طرح مسئلے تو ہونی چاہیے, مسئلے تو ہو جائے تو اچھا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اسی لیے تو عشق کے بازار کا سکہ چلتا نہیں, کیونکہ اس میں مسئلے دیوی ہے نہیں ہے. تو حضرت مجد الفسانی کو اس نے عقل کا نمائندہ نہیں کہا, عشق کا نمائندہ کہا ہے. اور عشق کے نمائندے کے جو سپہ سالار آگے بے خبر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محفل تماشائے لب کام. حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمت الحق سلطان جابر جہاد ان کی زندہ تھی. بڑے بڑوں نے کہا تھا کہ حرمت سجدہ تعلیمی کا مسئلہ ہے, قرآن مجید میں تو آیا نہیں, عبارت النص سے تو ثابت ہے نہیں, تو تعلیم کا سجدہ اگر ہو جائے تو کیا ہے؟
کہ میں رات کو بھی جگہ پہ تھا تو میں نے وہاں بھی یہ مسئلہ عرض کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں بخاری کے بغیر ہم کوئی بات مانتے ہی نہیں، بخاری کے بغیر ہمیں کوئی بات قابل قبول ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں پوری بخاری میں سجدہ تدین کی حرمت پر ایک حدیث بھی موجود ہو تو لا کے دکھا دیں۔ میرا یہ ماننا نہیں کہ سجدہ تدین جائز ہو گیا بعد اللہ، میں کہتا ہوں جن کا یہ نظریہ ادھر سے ملے گی تو مانیں گے، اس میں نہ ملے تو مانیں گے ہی نہیں۔ اب سجدہ تدین کا کیا کریں؟ پورے قرآن مجید کے اندر عبارت النص سے ایک مقام پر بھی نہیں ملتا کہ سجدہ تدین حرام ہے۔ تو اگر سجدہ تدین پر پچھلی امتوں کے اندر بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں رفع ابویہ علی العرش فخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے باپ حضرت یعقوب نبی نے سجدہ کیا۔ تو یہ دلائل ملتے ہیں، اور یہاں پر کیونکہ مسئلہ چھڑ گیا ہے اس کی وضاحت بھی کر دوں کسی کے دل میں کوئی غلط خیال نہ بیٹھ جائے۔ آپ کا کونین کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے، حضرت معاذ بن جبل نے سجدہ کیا سرکار سے، اور آقا کونین نے ان کا سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے اٹھا کے فرمایا کیا کرتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کیسر و کسریٰ کا دربار دیکھا، لوگ ان کو سجدے کرتے ہیں، سرکار میں نے دل میں گمان کیا اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی سجدے کے قابل ہو سکتے تو آپ ہیں، میں نے سجدہ کیا اس لیے آپ کو۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن آمنہ کا لال اپنی زبان سے تعظیم کا سجدہ اپنی امت پر حرام کرتا ہے، حرام کرتا ہے۔ صاحب فرمایا آقا کونین اگر سجدے کا حکم دیتا کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں کہتا عورتوں کو اپنے خامدوں کو سجدہ کرو۔ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیم کے سجدے کو حرام کیا ہے اپنی زبان سے، اور اسی لیے اہل سنت کا حنفیوں کا نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت کے حکم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی منسوخ کر سکتا ہے، یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید کے قصے کو خبر آئی ہے، آقا کونین نے اپنے فرمان سے اس کو منسوخ کر دیا، تعظیم کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ حضرت مجد الفسانی سے بھی لوگوں نے کہا تھا ویسے سجدہ ہو جائے تو کیا ہے، اس کو بھی لوگوں نے کہا کہ ویسے تو مانتا نہیں، فقیر بندہ ہے، اس کے لیے کوئی ہیلا تلاش کرنا چاہیے، کیا کرے گا تو کھڑکی بناؤ بیچ میں سے گزار کے، لیکن فراست مومنانہ تو ہر وقت ہوتی ہے، کوئی کھڑی ربیت الجلال سے رشتہ ان کا ٹوٹتا تو نہیں، لوگ سمجھے بھائی ادھر بیٹھے ہیں لیکن ان کی نگاہ تو عرش پہ ہوتی ہے۔ حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لائے، اور ادھر کیا ہے کہ بادشاہ کھڑکی کھول کے سامنے بیٹھا ہے، ان کا خیال تھا سر جھکائیں گے نا تھوڑا سا، جس پر علامہ اقبال بھی کہتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار۔ علامہ اقبال کی فراست کا بھی حال دیکھنا، وہ کہتے ہیں یہ جو مومنانہ فراست کی اللہ کی طرف سے آئی تھی اس کو، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اللہ نے کیا جس کو پر وقت خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس وقت مجد الفسانی نے اپنے پاؤں رکھ دیے۔ علامہ اقبال بھی شاید اسی سے سبق سیکھ کے آ گیا، یہ ایک سجدہ جسے تو میرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آپ جی کو دیتا ہے۔ اور پھر حضرت مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر المظفر کی 28 تاریخ کو اور 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور وصال سے پہلے جب آپ طلحہ شریف کے اندر جوار ہوئے تھے اس کے اندر بھی 2-4 واقعے میں نے پڑھے آپ کے حوالے سے۔ یہ 1033 ہجری میں آپ کی زوجہ محترمہ نے شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو آپ سے کہا تھا خدا جانے کس کا نام کاٹا گیا ہے زندہ لوگوں کی لسٹ، کون سا بندہ ہے جس کا پتہ کاٹ دیا گیا ہے۔ وہ ہے نا حدیث میں کہ شعبان المعظم کو بندوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، مٹائی جاتی ہیں، جیسے مرنا ہوتا ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، پتہ سوکھ جاتا ہے۔ زوجہ محترمہ نے عرض کیا خدا جانے کون سا بندہ ہے جس کا پتہ کاٹا گیا؟ آپ نے فرمایا تو ابہام سے کہتی ہے، تو شک سے کہتی ہے، اس کا کیا حال ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ یہ اپنے وصال سے پہلے جانتے تھے۔ اور ذوالحج شریف کے مہینے میں فرماتے ہیں جب آپ پر وہ حالت طاری دیکھو نفس تھا آپ کو، اس میں آپ مبتلا ہوئے، غلبہ طاری ہوا، فرماتے مجھے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ مجدد الفسانی کا فرمان دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں مجھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی خواب میں ملنے آئے اور مل کے مجھے فرمایا ہے کہ میرا یہ شعر افلت شموس الاولین و شمسنا
زمانے کو سمجھا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چون کے کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. سبحان اللہ. حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سلسلہ قادریہ میں بھی آپ بیعت کرتے تھے سبحان اللہ. اور طریقت کے اس سلوک کی منازل بھی طے کرواتے تھے قادری سلسلے کے اندر. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ چاروں سلسلے ایک ہی ہیں, کوئی ان سے جدا نہیں. پیچھے فیض ایک ہے, آگے سے یہ چاروں شاخیں نکل گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق سے مالا فرمائے. قرآن گفتگو جو غلطی صدر ہو گئی ہو اس کے لیے اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. اگر وقت میں نے زیادہ لیا اس کے لیے بھی معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.